اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی ویڈیو بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بہت اہم ہے اور گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہمیں جہنم کے گہرے گڑھوں میں دھکیل دے۔ اسلام نے عورتوں کو فیشن کی اجازت بھی دی، بناؤ سگار کی اجازت بھی دی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو ان سے بچیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگاتی ہیں، یعنی جو بالوں میں نقلی بال لگائے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور مزید فرمایا میرے آقا کریم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، دوسری عورتوں کو یا خود کو یا تو اپنے آپ کو لگائے یا دوسروں کو جوڑا لگائے، جیسا بیوٹی پارلر میں یہ کام ہوتا ہے، یا کوئی ویسے ہی کسی کو لگا دے جوڑا۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے کہ لعنت فرمائی ان عورتوں پر، نقلی بال لگانا یا لگانے والی پر، دونوں پر لعنت بھیجی گئی۔ نقلی بال عورتیں نہیں لگا سکتی، اسلام میں یہ منع ہے سختی کے ساتھ۔ کامن ہمارے یہاں پر یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنے بالوں میں نقلی بال لگاتی ہیں، اور ایک غلط فہمی جو ان سب میں ہے وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ بہت ساری غلط فہمی یہ ہوتی کہ اگر نقلی بال جانوروں کے ہوں تو نہیں لگا سکتے، یعنی جس طرح گھوڑے کی دم کے بال ہو گئے یا دوسرے ایسے کسی اور جانور کے بال جو وگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں عورتیں جوڑا بنانے کے لیے، کہ ہم یہ نہیں لگا سکتے۔ صرف ان میں ایک چھوٹی سی یہ غلط فہمی ہے، اور اگر اصلی بال ہے تو ہم لگا سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی نقلی بال، چاہے وہ انسانوں کے ہوں چاہے جانوروں کے ہوں، ڈپلیکیٹ یعنی جو نقل ہوں، چاہے وہ پلاسٹک کے ہوں یا کسی بھی اور چیز سے بنے ہوئے بال ہوں، کسی بھی قسم کے بال جو نقلی ہوں، وہ عورتیں اپنے سروں میں نہیں لگا سکتی۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ ہاں، ایک چیز جو بال نہیں ہے اور جو چیز ہم خوبصورتی کے لیے لگا سکتے ہیں وہ عورتیں لگا سکتی ہیں، جیسا کہ چوٹی کے اندر کپڑا۔ کچھ عورتیں چوٹی کے اندر کپڑا لگاتی ہیں کہ بال تھوڑے سے بھاری لگیں، یا چوٹی کے اندر کوئی ڈیزائن، بالوں میں کوئی ڈیزائن لگا لیا، کوئی ایسی چیز بنا لی، کوئی زیور پہن لیا، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ وہ صاف نظر آئے گا کہ یہ اس کے بال نہیں ہے، یہ تو ڈیکوریشن ہے۔ یا کچھ عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ کپڑا بھی لپیٹتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ کلچر یہ بھی ہے کہ عورتیں اپنے بال کسی غیر محرم کو نہیں دکھاتی۔ تو یہ تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسی چیز لگانا ہے جس سے آرائش ہو، جو آپ کو بیان کی گئی ہے وہ لگا سکتے ہیں، لیکن جس چیز سے کسی کو شوبہ ہو، اس میں دھوکہ دہی آتی ہے، تو ایسی چیزیں استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے۔ ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف کی، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی جوڑا لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر۔ جو جوڑا لگاتی ہیں، یعنی چاہے وہ خود لگائے یا چاہے کوئی اور لگائے، اور جو اس کو لگانے میں مدد کروائے، ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نہ ہی وگ لگانی اور نہ ہی جوڑا لگانا۔ اور بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر کے سارے بال چلے گئے اور اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ یعنی اس کے بال بیماری کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ تو وہ حاضر ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں، ان کی خدمت اقدس میں، اور وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہیں۔ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن شادی ہو چکی تھی، تو اس لیے وہ عورت کہتی تھی کہ اس کے بالوں کی جگہ پر نقلی بال لگا دوں۔ یہ دیکھیے میرے عزیز بہنوں اور بچیوں، یہ کتنا سیریس اور کتنا اہم
یہ معاملہ ہے۔ یہ دیکھیے اگر ایک مرد کے بال گرنا شروع ہو گئے تو وہ اپنے بالوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اور عورتوں کی خوبصورتی تو ہوتی ہی بالوں سے ہے زیادہ تر، اور وہ عورت پریشان ہے کہ اس کو اب بھیجنا ہے، تو میں کیا کروں؟ جب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بال چیچک کی وجہ سے چلے گئے تو کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ لعنتی عمل ہے اور تم یہ نہیں کرو گی۔ یہ دیکھیے کہ ایک عورت بغیر بالوں کے تصور کرنا بھی بہت محال ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ تو میرے عزیزوں، صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ زندگی ہے، پتہ نہیں کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے، اور جو ہمارے لیے اہم زندگی ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹیوں کے لیے، تو وہ آخرت کی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا عمل ہم کرتے ہیں تو معاذ اللہ تعالیٰ بچائے سبھی بہنوں کو، سبھی بیٹیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں تو اگر کوئی بندہ کسی پر لعنت کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، اور معاذ اللہ جس پر اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرمائے تو وہ دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور ہم ایک کام کی وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں اور آخرت بھی تباہ کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہوگی تو اس کے چہرے پر وہ دلکشی نہیں رہے گی اور نحوست برستی رہے گی، اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی صرف ایک عمل کی وجہ سے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چاہے بال بیماری کی وجہ سے جائیں یا کسی اور وجہ سے جائیں، نقلی نہیں لگانے، یعنی نقلی بال اسلام میں حرام ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ چیز عورتوں کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ عورتوں پر حرام ہے تو مردوں پر تو قطعاً حرام ہی حرام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ مردوں نے صرف فقط اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بال لگانے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم کا فرمان سبھی سن لیں کہ لعنت ہے نقلی بال لگانے والوں پر، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح بالوں میں نقلی وگ لگانا اور بالوں میں نقلی وگ لگانے والی عورتیں یا مرد، یہ دھوکے باز عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اور یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ نقلی بال لگایا کرتے تھے۔ اگر آج بھی آپ کبھی اتفاق ہو تو آپ یہودیوں کو دیکھیں گے کہ وہ نقلی بال لگاتے ہیں۔ ان کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے سروں پر نقلی بال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ نقلی بال لگانا یہودیوں والا عمل ہے اور لعنتی عمل ہے، اور یہ دھوکے باز عمل ہے۔ حدیث سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے اور آخری بار آئے، ان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ تشریف لائے تو انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا، اور جب خطبہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے مصنوعی بال کا ایک جوڑا وہ اپنے ساتھ لائے تھے، وہ انہوں نے نکالا اور کہنے لگے، اور خطبے کے اندر بتایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ مثلا یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، یعنی عورتوں نے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہودی عورتوں کے علاوہ کوئی بھی یہ نقلی بال لگانے والے کام نہیں کرتے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے اور یہ یہودیوں کا فعل ہے۔ وہ نقلی بال لگاتے تھے، مذہبی اعتبار سے بھی ان کے مرد لگاتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی لگاتی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو یہودیوں کا کام ہے، اب تم لوگ بھی کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اور واقعی یہ دھوکہ ہے کہ ہمارے بال اصلی نہیں اور نقلی بال ہم لگا کے چلے جاتے ہیں، اس سے لوگوں کو دھوکہ ملتا ہے اس عمل سے، اور اسلام میں دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں، حرام ہے۔ تو میرے بچوں، یہ بات یاد رکھیے کہ نقلی بال لگانا یہودی کا عمل ہے اور یہ قطعاً حرام ہے اور یہ لعنتی عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ بالوں میں لگانے والا عمل وہ عمل ہے جس سے
قوم پر عذاب بھی آتا ہے اور یہ پوری کی پوری قوموں کو تباہ کرنے والا عمل بھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ میرے عزیز بچوں، یہ دیکھیں جوڑا لگانا کتنا برا اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، جو بات سچ ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی بھائیوں کو، سبھی بہنوں کو، بیٹیوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بچوں، ہمارے لیے کامیابی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نہ کہ یہودیوں کے نقشے قدم پر چلنے میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیشہ ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کچھ سنے اس پر عمل کرے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔